السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ وهم لا يتقون فإما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذکرون وَإِمَّا تَسْتَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج اتوار کا دن ہے، 17 ربیع الثانی 1441 ہجری اور 15 دسمبر 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی مقدس کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورۃ الانفال اور سورۃ الانفال کی 57ویں اور 58ویں آیت مبارکہ۔ جس طرح کہ میں اور آپ جانتے ہیں، غزوہ بدر کے پس منظر میں یہ ساری کی ساری بات چیت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر رہے ہیں، خاص طور پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن اس میں چونکہ میرے اور آپ کے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، قرآن بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے، اس لیے ان آیات مبارکات کو ہمیں بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت 57ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، فَإِمَّا پس جب کبھی تَثْقَفَنَّهُمْ آپ ان کو پائیں فی الحرب لڑائی میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ تو آپ ان کو ایسی سزا دیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ جو ان کے پیچھے ہیں نا وہ بھاگ جائیں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ پس اگر آپ ڈریں من قوم کسی قوم سے، خیانتاً ان کی بد عہدی کی وجہ سے، خیانت کی وجہ سے، دغابازی کی وجہ سے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ فَانبِذْ پس آپ پھینک دیں إِلَيْهِمْ ان کی طرف، یعنی ان کا عہد، عَلَى سَوَاء برابری کے بنیاد پر، إِنَّ اللَّهَ بلا شبہ اللہ رب العزت لا يحب الخائنین خیانت کرنے والوں کو، دغا بازی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ دونوں آیات مبارکات کا لفظی ترجمہ آپ نے سنا، محاورہ ترجمہ سنیے گا۔ اگر آپ ان کافروں کو لڑائی میں پائیں تو ان کو ایسی سزا دیں جو ان کی پشت پناہی کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور بھاگ جائیں تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے دغا بازی کا ڈر ہو تو ان کا عہد معاہدہ ان کی طرف پھینک دیں اور ان کو برابری کا جواب دیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو، دغا بازی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ پہلی آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معروف ترین مفسرین اسلامی تاریخ کے سیدنا عبداللہ بن عباس، امام حسن بصری، امام ضحاک، امام سدی، امام عطا بن رباح اور ابن عیینہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب آپ میدان جنگ میں ان کے مقابلے پر آئیں تو وہاں پر پھر ان پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر میدان جنگ میں مقابلہ برابری پر ہوتا ہے، کیونکہ جب میدان میں آپ ان کے ساتھ نرمی برتیں گے تو یہ آپ پر چڑھائی کر دیں گے۔ اور اگر کسی قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے اور اس معاہدے کے بعد آپ کو پتہ چلا
کہ وہ قوم خیانت پر اتر آئی ہے، تو پھر آپ ان کا معاہدہ جو ہے وہ ان کے منہ پر مار دیں اور ان سے برابری کی بنیاد پر بات کریں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے اس بات کا جزم فرمایا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارض روم کی طرف جا رہے تھے، تو وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا، تو وہ جب ان کے قریب پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ تو جب انہوں نے معاہدہ توڑا تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جس سلوک کے وہ حقدار تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت بھی امام احمد بن حنبل کے حوالے سے نقل کی ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اگر کافر معاہدہ توڑ دیں تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جس کے وہ حقدار ہیں۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کافروں کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، وہ معاہدہ کافر توڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ اپنی پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں، جس طرح کہ بدر کے میدان میں ہوا تھا۔ اور پھر ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ لوگ صرف کافر ہی نہیں بلکہ غدار بھی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیا، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے ساتھ کیا۔ سیرت کی کتابیں اگر اٹھائی جائیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بہت زیادہ سختی فرمائی، حالانکہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، لیکن کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سختی پر مجبور کیوں ہوئے؟ ایک تو ان کو عہد شکنی کی سزا دینے کے لیے، اور دوسری چیز یہ کہ جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عہد شکنی کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے۔ اور پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اور اگر دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو پھر ڈٹ جاؤ اور یہ جان لو کہ جنت تلواروں کے نیچے ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی موجود ہے۔ تو اہل علم نے اس حوالے سے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جنگ اور لڑائی اللہ کو محبوب نہیں ہے، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے، بلکہ ایک ضرورت ہے، اور جب یہ مسلط کر دی جائے تو پھر میدان میں اترنا مجبوری بن جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، یہ آیت نمبر 57 کی بات ہو رہی ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ دشمنوں کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن معاہدہ کرنے کے بعد معاہدہ توڑنے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کو ہم دور حاضر میں یوں لیں گے کہ ہمارا ازلی دشمن ہندو، اس نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہمارے ساتھ
مذاکرات کیے، معاہدے کیے اور پھر ان کو توڑ دیا، اور پھر اس کا جواب بھی اس نے لے لیا ہے۔ آیت جو 58ویں آیت مبارکہ ہے اس میں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے پچھلی آیت مبارکہ میں عہد توڑنے والوں کا علاج مسلمانوں کو بتایا، اور یہاں پر 58ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب معاہدہ ٹوٹ جائے تو پھر دشمن کے ساتھ دب کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، دشمن کے ساتھ جھک کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ برابری کی بنیاد پر بات کرنی ہے۔ مسلمان کبھی بھی عہد شکنی نہیں کرتا، لیکن اگر دشمن عہد شکنی پر اتر آئے تو اس کا علاج کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ دونوں آیات مبارکات بنیادی طور پر تو ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئیں کہ وہ جو یہودی تھے بنو قریظہ والے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، لیکن اس کا تعلق قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے ساتھ ہے کہ اگر کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ کافر یہ رویہ رکھیں تو پھر ان کا علاج کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں آیات مبارکات کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔